جب یہ اعلان نبوت سنا، ایک بڑھیا رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے بال لے کے حاضر ہو گئی، اپنے بال لے کے پیش خدمت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں جو جہاد میں آپ کے ساتھ جا سکے، اور میں خود بھی مفلس ہوں، نادار ہوں، ضعیفہ ہوں، خود بھی جہاد کی سکت نہیں رکھتی، مال پاس نہیں، جسم میں جان کوئی نہیں، آقا میں اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، مجھے پتا ہے اس سے ہونا تو کچھ نہیں، لیکن آقا تیرے کسی مجاہد کے گھوڑے کی یہ لگام بن جائے گا۔ بلند آواز سے اسی طرح کہنے لگی کسی مجاہد کے گھوڑے کی یہ باغ بن جائے گی، مگر قیامت والے دن میرا ان خوش نصیبوں میں نام تو آ جائے گا یا رسول اللہ جنہوں نے تیرے کہنے پہ اپنا پیش فرما دیا ہے، لبیک کہہ دیا۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، اور یہی جذبہ پھر 1965 میں نظر آیا صدر ایوب خان مرحوم کے زمانے میں، تب بھی یہی جذبہ تھا۔ پاک آرمی آئی پلوں کی حفاظت کرنے کے لیے، پل کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، وگرنہ دشمن توڑ دیتے پل تاکہ آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے۔ یہی جذبہ تھا، مسلمان فوج سے کہنے لگے کہ آپ اور جگہ پہ چلے جائیں، اور پلوں پر مسلمانوں نے قرآن پاک باندھ دیا کہ جب تک قرآن موجود ہے فرشتے حفاظت کریں گے۔ اور 65 کی جنگ میں دنیا نے دیکھا، اور جو خود تھوڑا یہ کٹ کر دو پکا بات شور آتی بلکہ بات بھی کر دو کڑی ایڈی گرمی، بلکہ توجہ کیجئے، بلکہ خود ہندو پائلٹ کہتے تھے کہ ہم جہاز سے بم گراتے ہیں مسلمانوں کی سرزمین پہ، پاکستان کی دھرتی پر، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، سبز کپڑے پہنے ہوئے کوئی درویش سا نکلتا ہے، بم آرام سے ہی وہ پکڑ کے آپ یوں پھینک دیتا۔ تو یہ جذبے تھے مسلمانوں میں۔ آج تیرے اور میرے اندر وہ جذبہ نہیں، کیونکہ آج آپ اور میں اس مشینی دور میں ڈوب چکے ہیں۔ ہم وہ روحانیت کا زمانہ تھا، یہ مادیت کا زمانہ ہے، وہ روحانیت کا زمانہ تھا، یہ نفسانی خواہشات کا زمانہ ہے۔ تو وہ جذبہ آج بھی اگر پیدا ہو جائے تو پاکستان کے تمام معاشرتی اور معاشی جو ہے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اب جذبہ دیکھتے نہیں، وہ بڑھیا عورت ہے ضعیفہ، اپنے بال کاٹ کے لے آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جہاد کر نہیں سکتی، مال پلے کوئی نہیں، اپنے بال اس لیے لے آئی ہوں آقا تیرے کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام بن جائے۔ کیسا جذبہ! اسی طرح 2 ننھے منھے بچے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، رسول اللہ کا اعلان پہنچ گیا ان کے کانوں تک کہ نبی نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں ننھے منھے بچے کھیلتے والے کھیل رہے، کھیل کود چھوڑ کے بھاگتے دوڑتے ہوئے والہانہ انداز میں اپنے گھر میں آئے تاکہ اپنی ماں سے جہاد کا اذن حاصل کر سکے، جہاد کی اجازت حاصل کر سکے۔ دونوں بچے گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں ان کی ماں بلک بلک کے رو رہی ہے، ان کی ماں بلک بلک کے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ دونوں بچے تو جہاد کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے، ماں کو روتا دیکھ کے اور پریشان ہوئے، کہنے لگے ماں ہوا کیا ہے؟ آگے ماں کو دیکھو، اس وقت کی ماں کہنے لگی بیٹا آج رسول اللہ نے جہاد میں جانے کا اعلان کیا ہے، کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا، جہاد میں جاتا، اگر شہید ہو جاتا میں شہید کی بیوی بن جاتی، اگر واپس آ جاتا میں غازی کی بیوی کہلاتی، لیکن تیرا باپ میرا خاوند تو فوت ہو چکا ہے، اب کون جہاد میں جائے گا؟
تم دونوں تو ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو۔ دونوں بچوں نے ماں کی گلے میں باہیں ڈال دی اور کہنے لگے ماں ہم چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی بیٹا تم جوان نہیں، ابھی بچے ہو۔ عرض کیا اماں کیا ہوا؟ ہم جوان نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا، ہمارا ایمان تو جوان ہو چکا ہے۔ واجب آج کے کہو سبحان اللہ۔ ماں اجازت دینا آپ کا کام ہے، ابو جہل کے چھکے چھڑانا پھر تیرے ان بچوں کا کام ہے۔ ایسا جذبہ بچوں میں آپ تو نہیں یہ جذبہ آ گیا؟ بولو بھائی، کسی فرشتے نے تو نہیں بچوں کو یہ باتیں بتائیں؟ بولو سارے جانے۔ یہ جذبہ، یہ طلب، یہ لگن گھر میں ماں کی گود سے ملی ہے۔ اور جب ماں ہی بچوں کو ٹی وی پہ ساتھ لے کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہی ہو، اپنے ایمان سے بتانا، ہوتی ہوئی بارش میں کیا پھر بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا؟ بولو سارے جانے۔ خواجہ بختیار کا کی 4 یا 5 سال کی عمر ہوئی، ماں لے کے مولوی صاحب کے پاس آ گئی، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھائے۔ قاری نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ، پڑھا بسم اللہ۔ قاری نے بسم اللہ پڑھائی، بختیار کاکی نے 15 سپارے پڑھ کے سنا دیے۔ قاری حیران پریشان، کہتا بیٹا تیری تو 4-5 سال کی عمر ہے، میں نے تو صرف بسم اللہ پڑھائی ہے، قرآن کس نے پڑھانا سکھایا؟ کہنے لگا مول صاحب پتہ نہیں کس نے سکھایا، بس اتنا پتہ ماں کی گود میں تھا، ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سارے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ ابو صالح جنگی ایک سیب کھا لیا، اب پریشان ہیں کہ نہر سے بہتا ہوا پانی آ رہا تھا اور بہتے ہوئے پانی میں سے سیب اٹھایا ہے، میں نے مالک سے تو اجازت نہیں لی، حالانکہ وہ شرعاً جائز تھا۔ اب اس پانی کی طرف چل پڑے جدھر سے پانی آ رہا، جا رہے سیب کا باغ آ گیا۔ مالک سے جا کے کہنے لگے بھائی تیرا ایک سیب کھا بیٹھا ہوں، قصور معاف کروانے آیا ہوں۔ اب وہ مالک کیا کہتا ہے میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ مالک بھی سمجھ گیا کتنی دور سے ایک سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہے، بندہ عام نہیں، لازمی اللہ کا ولی ہے، اور شرط یہ ہے کہ بیٹی میری سے نکاح بھی کر، اور دوسری شرط یہ ہے بیٹی میری گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے مزور ہے، آنکھ سے اندھی ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کیا ایسی ذات سے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہوگا؟ بولو ذرا۔ پھر معاف کروں گا۔ ابو صالح نے کہا تو مجھے معاف کر دینا، میں دونوں شرطیں مان لیتا ہوں، کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ آئے، دنیاوی زندگی خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، کل رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو، تو نے بغیر اجازت کے کسی کا مال کھایا تھا۔ نکاح ہوا، کمرے میں گئے، اندر دیکھا اللہ نے حور کو لپٹایا ہوا ہے پردے کے اندر، فوراً باہر آ گئے۔ تقویٰ دیکھو اگلا، اپنے سسر سے کہنے لگے کہ چچا آپ نے جس کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے میری دلہن تو اندر بیٹھی کوئی نہیں، اندر تو کوئی اور ہے، آپ تو کہتے تھے وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، وہ مزور ہے، وہ گونگی ہے، وہ اندھی ہے، اندر تو کوئی اور ہے۔ غوث پاک کا نانا اس بچی کا باپ کہنے لگا، وہ بھی تو کوئی اللہ کا ولی ہوگا نا، بولو۔ وہ کہنے لگا بھئی بات یہ ہے، میں نے ٹھیک کہا تجھے وہی تیری بیوی ہے، پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی کسی بری محفل میں کبھی کسی نامحرم کی طرف گئی نہیں آتی،
ہاتھ سے مزدور اس لیے ہے کہ اس نے آج تک ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے سامنے کیے ہی نہیں. گونگی اس لیے بولا تھا آج تک کسی نامحرم کے کان میں اس کی آواز گئی کوئی نہیں. اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے آئی ہے اس دنیا میں تب سے اب تک ان آنکھوں سے اس نے کسی جہان کو دنیا والوں کو دیکھا ہی کوئی نہیں. جب ماں سی ہوئی اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی اس کے پیٹ میں غوث پاک بنا دیا. واج گاج کے کہو سبحان اللہ. اپنے گھروں کو درست کرو. آپ بھی میں بھی ہم سب. پہلا مدرسہ پہلا سکول ماں کی گود ہے. پہلے ہی کالج پہلی یونیورسٹی تیرا میرا گھر ہے اولاد کے لیے. بچوں نے باہوں میں باہیں ڈال دی ماں کے گلے میں. کہنے لگے ماں کیا ہوا؟ اگر ہم جوان نہیں ہمارا ایمان تو جوان ہو چکا ہے. اجازت دینا تیرا کام ہے. کفر کے چھکے چرانا تیرے ان شیروں کا کام ہو. ماں نے اجازت دے دی. میں حیران ہوں آسمان کی آنکھ نے رسول اللہ کے عاشقوں کا یہ نظارہ بھی دیکھا. ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام معوذ ہے. ایک کی عمر صرف 10 سال ہے دوسرے کی عمر صرف 8 سال کی تھی. ایک 8 سال کا دوسرا کتنے سال کا؟ بولو 10 سال کا. میرے ساتھ بولتے چلے جائیے. آپ کو بھی مزہ آئے گا مجھے بھی لطف آئے گا. صحابہ اکرام کو درسگاہ مصطفیٰ سے یہی سبق ملا تھا جسے علامہ اقبال نے کہہ دیا. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک میں کٹ کے مر جاؤں خواجہ مدینہ کی عزت پر. خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. ایسی مائیں تھی ایسی تاثیر تھی دودھ کی. ایک عورت کا جوان بچہ شہید ہو گیا. لمبا واقعہ ہے مختصر کرتا ہوں. لاش مدینے آئی. مدینہ میں کوہرام مچ گیا. عربی شہزادہ مصطفیٰ کا نوجوان صحابی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ظالم نے مسیلمہ کذاب نے. ماں یہ سارے رو رہے. ماں کے کہنے لگی یہ بتاؤ جب یہ قتل ہوا ہے شہید کیا گیا اس وقت ایمان تو اس کے پاس تھا. ایمان ہار تو نہیں گیا؟ لوگ کہنے لگے جی ایمان پر ہی تو اس نے جان دی ہے ایمان بچانے کے لیے. ماں مسکرا تھی کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا دودھ حلال فرما دیا. یہ چھوٹی بات ہے بولو سارے جانے. اس وقت جب بندے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی ایسے موقع پر اس کو پھر بھی اپنے اور اپنے بیٹے کے ایمان اور قرآن کی فکر لگی. ماں بچوں کا جواب سن کے خوشی سے جھوم اٹھی. دونوں لختے جگر ماں سے چمٹ گئے. ماں کی